السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص معراج کا انکار کرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ معراج کا انکار کرنے والا اس پر کیا حکم شرعی نافذ ہوگا؟ اس ویڈیو میں ہم اسی بات کی وضاحت کریں گے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے معراج کے 3 درجے ہیں۔ 27 رجب المرجب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمایا۔ اس معراج کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور ایک ہے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک یعنی عرش تک، اور پھر ایک ہے عرش سے اوپر فوق العرش تک جانا اور اللہ تبارک تعالیٰ کا سر کی آنکھوں سے دیدار کرنا۔ یہ 3 درجے ہیں۔ فقہاء کرام، محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 3 درجوں میں سے جو پہلا درجہ ہے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا، یہ تو نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے 15ویں پارے میں فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ تو لہٰذا جو شخص اس معراج کا انکار کرے، رات کے مختصر حصے میں جانا، اگر یہاں سے یہاں تک یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص قرآن کا انکار کرنے والا ہے، وہ کافر ہے۔ اور جو شخص مسجد اقصیٰ سے عرش تک یا سدرۃ المنتہا تک کے جانے کا انکار کرتا ہے تو یاد رکھیے مسجد اقصیٰ سے عرش تک جانے کی جو روایتیں ہیں وہ صحیح احادیث سے معتمدہ سے ثابت ہے، بلکہ یہ تو تواتر تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس لیے اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، بددین ہے۔ اور فوق العرش جانے کا انکار کرنے والا، یہ جو تیسرا درجہ ہے، اس تعلق سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص خاطی ہے، گنہگار ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر کوئی شخص مطلقاً معراج کا انکار کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں درجے اول کے انکار کو بھی شامل ہونے کی وجہ سے وہ شخص کافر ہوگا۔ لیکن اگر معراج کے وہ دوسرے یا تیسرے درجے کا انکار کرتا ہے تو اسے کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن وہ شخص بد مذہب، گمراہ، بددین ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس مسئلے کی وضاحت سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔